اس کے بعد چوتھا موضوع جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے جو چھوڑے ہوئے ترکے میں سے 4 حقوق بالترتیب مرتب ہوتے ہیں۔ انسان جو مال دنیا سے چلا جاتا ہے تو 4 حقوق بالترتیب اس کے ترکے سے جڑ جاتا ہے۔ اور ترکے سے مراد کیا ہے؟ ترکہ جو انسان چھوڑ جائے، اب اس میں سے جو ہے موابل اور اموابل 2 بھی ہوتے ہیں، منقولہ بھی ہوتے ہیں، یعنی کچھ گاڑیاں، کچھ چیزیں جو ادھر سے ادھر یا گھر کا فرنیچر ہو یا کوئی بھی ہو، یا اموابل بھی ہوتا ہے جیسے پراپرٹی ہو، جائیداد ہو، کھیتی باڑی ہو، باغات ہو، یا اسی طرح تو دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ یا جو کیش ہوتا ہے انسان کے، جو بینک بیلنس ہوتا ہے، یا جو پیسے اس کے اکاؤنٹ میں آنے باقی ہیں، یہ سب جس میں اس میں ایڈ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی قرعہ ڈالا کسی پراپرٹی کے لیے، زندگی کے بعد اس کے نام پر قرعہ آ گیا اور زمین اس کی ہونے والی ہے، تو یہ بھی اس میں ایڈ کرنا ہوگا۔ تو ہر وہ چیز جو وہ چھوڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ کپڑے بھی جو وہ چھوڑ جاتے ہیں، آج کل قیمتی کپڑے بھی ہوتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے بٹ جانا چاہیے۔ ہاں اگر اولاد جو ہے برضا و رغبت وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو دے دیں یا ان کو دے دیں، کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کا موبائل ہوتا ہے، لیپ ٹاپ ہوتا ہے، جو بھی گھڑیاں ہوتی ہیں، یہ سب جو ہے ترکے میں شمار ہوتی ہیں۔ تو انسان کے مرنے کے بعد اس کے ترکے میں 4 حقوق مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق انسان کی اس میت کے نہلانے، کفنانے اور دفنانے کا جو خرچ ہوتا ہے اس کے مال سے لیا جائے۔ ہاں اگر دوسرے لوگ انتظام کر دیتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن پہلا حق جو ہے اسی کے مال میں سے ہے کہ انسان کو نہلانے کا خرچ ہوتا ہے، کفنانے کا، کفن لینے کا، پھر دفنانے کا خرچ ہوتا ہے، بغیر اسراف اور تبذیر کے یہ اس کے مال میں سے لیا جائے۔ ہاں البتہ جو رسومات ہیں، کھانا کھلانا، تیسرا، یہ تو ہمارے اہل حدیثوں میں تو الحمدللہ نہیں ہے، لیکن جہاں ہے وہ اس طریقے سے نہ لیا جائے۔ اس کے بعد دوسرا حق یہ ہے کہ اس میت پر جو کچھ قرض تھا اس قرض کو اتارنا ہوگا، اس قرض کو اتارنا ہوگا۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا ہے ان آیاتوں میں جہاں اللہ تعالیٰ نے وارثین کا حصہ بیان کیا ہے۔ پہلی مرتبہ اللہ نے فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، کہ والدین کا حصہ یا بیٹے بیٹیوں کا جو حصہ بنتا ہے اسی وقت جب قرض ادا کر دیا جائے یا وصیت پوری کر دی جائے۔ پھر آگے فرمایا من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، پھر اس کے بعد فرمایا من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، پھر آگے فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین غیر مضار۔ تو 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دوہرا کر فرمایا کہ وارثین کو جو حصہ اس وقت ملتا ہے جب اس کے ترکے میں سے قرض بھی ادا کر دیا جائے، اور قرض کا معاملہ کوئی آسان نہیں ہے۔ آج ہم لوگ جو ہے قرض بالکل آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، اور اگر بزنس لون لیتے ہیں تو یہ تو اور بڑی مصیبت ہے کہ ایک طرف تو اس کو سود بھی بھرنا ہوگا اور دوسرا اس کا بوجھ بھی بڑا، اس پر بوجھ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اور ویسے لوگ جو ہے عام طور پر زندگی میں چھوٹا موٹا قرض بھی لے لیتے ہیں۔ قرض لینا کوئی منع نہیں ہے، لیکن ادائیگی بھی اسی طور پر کرنی چاہیے، بلکہ احادیث میں قرض دینے والے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرہ، کہ ایک آدمی جب کسی مسلمان کو 2 مرتبہ قرض دیتا ہے تو گویا اس کو 1 مرتبہ صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو صدقہ کرنا تو مطلوب ہے، لیکن انسان اگر قرض بھی دیتا ہے تو وہ بھی صدقے کے برابر ہے۔ اور اہل ثروت کو، مالدار لوگوں کو چاہیے کہ ایسے غریب لوگوں کو قرض بغیر کسی مشقت کے ان کو قرض دینا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، من نفس عن مسلم کربۃ من نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو کسی شخص کی مشکل کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو دور کرے گا۔ تو خیر یہ تو قرض دینے کی بات ہوئی، لیکن قرض لیتے ہوئے ہم کو احتیاط برتنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، کہ مومن کی جان قرض کی وجہ سے آسمان و زمین کے درمیان اٹکی ہوئی ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کو ادا کر دیا جائے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جنازہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول 2 دینار کا قرض ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، تم خود پڑھ لو۔ پھر ایک صحابی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں ادا کر دوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اپنے مال میں سے ادا کر دو گے۔ اس کے بعد اللہ کے وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد جب کبھی ابو قتادہ ملتے راستے میں تو پوچھتے کیا ہوا ان 2 دیناروں کا؟ آخر انہوں نے ایک دن کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ادا کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الآن برت علیہ جلدتہ، اب تم نے اس میت کے چمڑے کو ٹھنڈا کیا ہے۔ تو اس کا مطلب جب تک قرض ادا نہیں ہوا وہ تکلیف میں تھا۔ تو قرض جب ہم لیتے ہیں تو لکھ کر رکھ لیں، بلکہ اپنے قریبی لوگوں کو بتا دیں تاکہ وہ اس کے مطابق ادا کرنے میں آسانی ہو۔ اسی طرح ایک آدمی اللہ کے رسول سے پوچھا ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ اتکفر عنی خطایایا، اے اللہ کے نبی اگر میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں کیا میرے پورے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں بخش دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں لیکن تم صبر کرتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے جہاد کیے ہو۔ ہاں ان قتلت فی سبیل اللہ وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر، کہ تم جہاد اس معنی میں کیے ہو کہ تم صبر بھی کر رہے ہو، اللہ سے نیکی کی امید بھی رکھے ہو اور کسی کو پیٹھ نہ دکھائے ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو بلایا، پوچھا کہ تمہارا کیا سوال تھا، پھر دہراؤ۔ پھر انہوں نے دوبارہ دہرایا اور کہا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی شہید ہو جائے تو کیا اس کے پورے گناہ بخش دیے جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا بخش دیے جاتے ہیں الا الدین، قرض چھوڑ کر سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا فإن جبریل قال لی ذلک، ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ شہید کو بھی قرض معاف نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم کو قرض لیتے ہوئے احتیاط برتنی چاہیے۔ قرض تو مل جاتا ہے لیکن ادائیگی کی صورت بھی ہم کو فوری کوشش کرنی چاہیے اور زندگی میں اس کو ادا کر دینی چاہیے۔ تو یہ معاملہ قرض کا ہوا۔ تو جتنا کچھ قرض ہے اس کے اوپر سارا اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اب جیسے بزنس ڈیلنگ بھی ہوتے ہیں، یا نہیں تو کوئی چیز خریدے ہوئے ہوتے ہیں اس کا کوئی پیمنٹ باقی رہ گیا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز رہتی ہے، یا کسی دکان سے کوئی چیز پرچیز کرتے تھے ان کو پوچھ لیا کریں کہ کوئی قرض تو ان کا باقی نہیں ہے۔ تو جتنا کچھ قرض ہے معلوم کر کے اس کو پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ کس میں سے ادا کرے؟ اس کے ترکے میں سے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے وصیت، اگر اس نے زندگی میں کی ہو تو وصیت پوری کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس کو بھی 4 مرتبہ ذکر کیا ہے من بعد وصیتی یوصی بہا او دین، کہ وصیت کو بھی پوری کرنی چاہیے۔ وصیت کا مطلب کیا ہے؟ وصیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی میں کسی غیر وارث کو، جو اس کے وارث نہیں بن رہے ہیں، ان کے حق میں ایک بل لکھ سکتا ہے۔ بل لکھ سکتا ہے کہ فلاں شخص کو میری پراپرٹی کا اتنا پرسنٹ، یا میکزیمم اگر ہو تو 33% لکھ سکتا ہے، یعنی 1/3 لکھ سکتا ہے۔ اگر اس نے لکھ دیا ہو تو اس کو پورا کرنا ہوگا، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ مرنے والے کو یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے ہونے والے وارثین کے حق میں وصیت کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو حق دے دیا ہے، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، ماں باپ کو، بھائیوں کو، سب کو حق دے دیا ہے، چنانچہ وارث ہونے والے کے نام میں حق وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے کوئی ایک بیٹا ہے اس کے نام پہ فلاں گھر وصیت کر دیا کہ تم یہ لے لو، کسی ایک بیٹی کے نام لکھ دیا، ایسا نہیں کر سکتے، یہ ظلم ہو جائے گا۔ تو کسی وارث کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر وہ وصیت شریعت کے مطابق ہو کہ 1/3 کے اندر ہو اور غیر وارث کے حق میں ہو، گھر سے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو لیکن وارث نہیں ہو رہے ہیں، تو ان کے حق میں وصیت ہو تو وصیت پوری کرنی ہوگی۔ اس کے بعد جو مال بچ جاتا ہے وہ وارثین میں تقسیم ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ سب چیزیں پار کرنی ہوں گی۔
سب سے پہلے میت کی تجہیز و تکفین و تدفین کا خرچ نکالا جائے، اس کے بعد جو کچھ قرض ہے اس قرض کو ادا کر دیا جائے، نمبر 3 جو وصیت اس نے زندگی میں کی ہو اگر جائز وصیت ہو تو اس وصیت کو نافذ کیا جائے، اس کے بعد جو مال بچ جاتا ہے وہی وارثین کا حق ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو والدین یا والد کے انتقال کے بعد گھر آ جاتے ہیں قرض لینے کے لیے، دھڑلے سے بول دیتے ہیں کہ جن کو تم نے دیا ان سے لے لو۔ استغفر اللہ، کیا والدین اپنے والد کو جہنم سے آزاد نہیں کر سکتا انسان زندگی بھر؟ بلکہ اسی کے بلبوتے وہ دنیا میں آیا اور وہ کہہ دیتا ہے کہ جن کو تم نے دیا ان سے لے لو، یا سر چھپائے پھرتے ہیں کہ کہیں لوگ قرض نہ پوچھ لیں گے اور ان کا جو ترکہ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ نہیں، اگر قرض کی ادائیگی کے کرتے کرتے سارا ترکہ ختم ہو جائے تب بھی ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ یعنی کسی شخص نے 2 لاکھ روپے چھوڑے اور 2 لاکھ ہی اس پر قرض ہے تو سارا پیسہ اس کو دے دینا ہوگا، وارثین کو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ اگر زیادہ ہو تو ہم انتظام کر کے اس کو دیں گے۔ تو اس سلسلے میں کوئی چھوٹ یا کوئی یہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد میں نے جیسے بتایا کہ سب سے پہلے اصحاب فرائض کو دیا جائے گا۔ اصحاب فرائض سے مراد وہ وارثین جن کا حصہ متعین ہے، یعنی بیٹے بیٹیاں ہیں، ماں باپ ہیں، یا بھائی ہیں، چچا ہیں، ان لوگوں کو دیا جائے۔ اس کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ عصبہ کو دیا جائے۔ اگر یہ لوگ بھی نہ ہوں تو رد ایک مسئلہ ہے جو علم فرائض میں مذکور ہے، اس کے بعد اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو ذوی الارحام کو دیا جائے۔ اور اس علم کی اہمیت کا اندازہ آپ یوں معلوم ہوگا کہ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھائیے، فقہ کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے، ایک باب ضرور کتاب الفرائض کے نام سے مذکور ہے۔ بلکہ تفاسیر بھی لے لیجئے، سورہ نساء کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کی تفاسیر میں یہ سب چیزیں مذکور ہیں۔ تفسیر ابن کثیر ہو، تفسیر شوکانی ہو، ہر تفسیر میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک نظام اتارا ہے، اور یہ نظام عدل و انصاف پر مبنی ہے، کسی کے ظلم پر نہیں ہے، کسی کو اس میں مایوس نہیں کیا گیا، کسی کو اس میں محروم نہیں کیا گیا جو مستحق ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ عام طور پر یہ شکوک و شبہات پیش کرتے ہیں کہ عورتوں کو کم ملتا ہے اور مردوں کو زیادہ ملتا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل کرتا ہے، کوئی قانون نازل کرتا ہے تو اس کے اپنی پیچھے بہت ہی حکمتیں ہوتی ہیں، ہم کو پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے کیوں اللہ نے ایسے کیا۔ اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے ہر معاملے میں آپ کو حکم نہ بنا دیں۔ تو اللہ کا قانون جب آ گیا تو ہم کو اس میں کوئی بال کی کھال نکالنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اللہ کا کوئی حکم، کوئی فیصلہ حکمتوں سے خالی نہیں ہے۔ مثال آپ کو ایک دیتا ہوں، دیکھیے، ایک شخص کا انتقال ہوا، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، اور اس نے 3 لاکھ روپے چھوڑے ہیں، تو بیٹے کو 2 لاکھ اور بیٹی کو 1 لاکھ۔ اب دیکھیے، دونوں کی شادی کا اگر مسئلہ آ جائے تو بیٹا جو ہے اپنی شادی کا خرچ خود کرے گا، بلکہ اس کو مہر بھی دینا ہوگا، ہے نا، اور اس کے بعد اپنی بیوی بچوں کے لیے اس کو خرچ کرنا لازمی ہے۔ لیکن وہیں دوسری طرف دیکھیے، بیٹی کی جب شادی ہوگی تو خرچ کون کرے گا؟ بھائی کرے گا، بھائی تو خرچ کرے گا اپنی بہن کی شادی میں، اور بہن کو اپنے شوہر سے مہر بھی ملے گا، اور اس کے علاوہ اس کے بچوں پر خرچ اس کو کرنا نہیں ہے، اس کے شوہر کو کرنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عورت کو جو مل رہا ہے وہ صرف بیلنس ہی بیلنس ہے، صرف سیونگ ہی سیونگ ہے، اور مرد کو جو مل رہا ہے وہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے جو فرق کیا ہے اس کی بڑی حکمتیں ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ اللہ نے مردوں کو جو فوقیت دیا ہے اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ مرد خرچ کرتے ہیں، اور عورتوں پر تو خرچ واجب نہیں ہے، تو لہٰذا پورا سیونگ ان کا ہوا اور پورا خرچ ان پر آیا، بھائی پر آیا۔ تو اس طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ویسے اگر ہم مسائل میراث کو بغور پڑھتے ہیں تو کئی علماء نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ کئی حالتیں ہیں اس کی۔ پہلی حالت یہ
کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں عورت وارث ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں جو مرد ہے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ مثال ایک دیتا ہوں کہ کسی شخص کا انتقال ہوا، عورت کا شوہر، ماں باپ اور بیٹی کے ساتھ پوتی ہے، پوتی وارث ہوتی ہے، وہیں اگر پوتا ہو تو محروم ہو جاتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ عورت وارث ہوتی ہے، مرد محروم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ قانون نہیں ہے کہ عورت کو کم اور مرد کو زیادہ مل رہا ہے۔ اور دوسری حالت دیکھیے، وہ حالات جن میں عورت کو مرد کے مقابلے میں زیادہ ملتا ہے، وہ کیسے؟ جیسے ایک شخص کا انتقال ہوا، بیوی، ماں باپ اور 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیوں کو 59.26% ملتا ہے، وہیں اگر 2 بیٹے ہوں تو 54.17% ملتا ہے۔ دیکھیے 2% کم ہو گیا۔ تو بعض حالات ایسے ہیں جن میں عورتوں کو زیادہ اور مردوں کو کم ملتا ہے۔ اور اسی طرح تیسری حالت، وہ حالات جن میں عورت کو مرد کے برابر حصہ ملتا ہے، جتنا مرد کو ملتا ہے اتنا عورت کو ملتا ہے۔ کیسے؟ جیسے ماں باپ دونوں ہوں تو ماں کو باپ کے برابر حصہ ملتا ہے جب میت کے بیٹے یا 2 بیٹیاں ہوں، یعنی ماں باپ بھی ہیں اور 2 بیٹیاں بھی ہیں، تو ماں کو بھی اتنا ملتا ہے جتنا باپ کو ملتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے مرد کو عورت کو دونوں یکساں مل رہا ہے، تو ہمیشہ نہیں ہے وہ۔ اسی طرح کچھ حالات ایسے ہیں جہاں مرد کو زیادہ اور عورت کو کم ملتا ہے، اور یہ صرف 4 حالتیں ہیں، جب بیٹا بیٹی ایک ساتھ ہوں، جب بھائی بہن ایک ساتھ ہوں، جب صرف ماں باپ ہوں، یا شوہر بیوی کو شوہر کے مقابلے میں کم تر حصہ ملتا ہے۔ تو علماء بتاتے ہیں کہ یہ صرف 4-5 مسائل ہی ایسے ہیں جہاں عورت کو کم ملتا ہے مرد کے مقابلے میں۔ اس کے علاوہ 30-35 مسائل ایسے ہیں جہاں کبھی عورت وارث ہوتی ہے، مرد محروم ہوتا ہے، یا کبھی عورت کو زیادہ اور مرد کو کم ملتا ہے، یا دونوں کو برابر ملتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ سمجھنا کہ عورتوں کو کم ملتا ہے۔ اب دیکھیں میں نے جو اصحاب فرائض کی فہرست گنائی جن میں عورتوں کو ملنا ہی ہے، وہ 8 ہیں عورتیں، اور مرد جو ہیں صرف 4 ہیں۔ تو مجموعی طور پر اللہ نے عورتوں کا حصہ زیادہ رکھا ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کو قرآن مجید میں زیادہ سے زیادہ 2/3 ہے، 66.66% ہے، لیکن وہیں مرد کو زیادہ سے زیادہ 50% ہے۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو عورت کا حصہ ہمیشہ کم نہیں رہتا۔ تو یہ ایک تفصیلات ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے چند باتیں جو عوام الناس کے لیے میں ہدایت کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی شخص کی وفات ہو جائے خاندان میں، آپ اپنے ہی گھر میں، کبھی والد یا کبھی والدہ، تو ایسی صورت میں جائیداد کی تقسیم میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ کس بات کی تاخیر کر رہے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ غم کا دن ہو، 1 دن 2 دن 3 دن، بس اس کے بعد جو ہے پراپرٹی تقسیم کر دینا چاہیے۔ اب تقسیم نہ کرنے کے نقصانات ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی سال ہوا، 2 سال ہوا، 4 سال ہوا، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے وارثین میں، پھر 10 سال 15 سال ہوا، پھر کسی کا انتقال ہوا، پھر کوئی نئے آ گئے، پھر 15 سال ہوا، پھر دادا نانا ان کی پراپرٹی بن جاتی ہے، مزید اختلافات بڑھتے ہیں۔ اور جو آدمی کسی مال کا مستحق ہو گیا، اپنی زندگی میں مال لیے بغیر زندگی کھو بیٹھتا ہے۔ تو پراپرٹی کی تقسیم میں جو تاخیر کرتے ہیں، جو ڈیلے کرتے ہیں بلا وجہ، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آج ایسے خاندان کئی ہیں جہاں دادا نانا کی پراپرٹی موجود ہے، تقسیم کیے بغیر رہ گئے۔ کر دینی چاہیے، کس بات کا انتظار ہے؟ اور وہ بھی پراپرٹی کی قیمت بڑھ گئی تو لوگوں کی لالچیں بڑھ جاتی ہیں، اور ضروریات زندگی کا کوئی حل نہیں ہے۔ بیٹی انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی کی شادی میں مال آئے گا، خرچ کر دیں گے، تقسیم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ کبھی بڑے بھائی کا قبضہ ہو جاتا ہے کہ چلو ہم دیکھیں گے، کریں گے۔ یہ تسلی کیوں؟ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن جواب دینا ہوگا کہ آپ ظلم کر رہے ہیں، خود اپنے آپ پر بھی ظلم ہے، اپنے بھائی بہنوں پر بھی ظلم ہے۔ تو یہ جو ڈیلے کرنا ہے یہ بہت بڑا نقصان کا سبب بنتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے عوام الناس کے لیے کہ جہاں اس قسم کے مسئلے ہوں، پراپرٹی کیسے تقسیم کرے،
ایسا نہیں کہ خود بیٹھے بیٹھے تقسیم کر لیے۔ اللہ نے جب قانون نازل کیا ہے، جو اس قانون کو جانتے ہیں ان سے جا کر پوچھنا چاہیے۔ دیکھیے ہماری پراپرٹی ہے، ہمارے والد نے اتنی پراپرٹی چھوڑی یا اتنا ترکہ ہے، اس کو ہم میں سے ہر ایک کو کتنا کتنا حصہ ملے گا، جو اس فن کے ماہرین ہیں ان سے رجوع کر کے پوچھنا چاہیے۔ جب کوئی ہم کو فریج خریدنی ہو یا کوئی موبائل خریدنا ہو، چاروں سے ہم پوچھتے ہیں کہ کون سا بیٹر ہوگا، کون سا بیسٹ ہوگا، کون سی کمپنی زیادہ چلے گی۔ دنیاوی معاملات میں ہم ساروں سے پوچھتے ہیں، جب دین کا مسئلہ آیا تو خود حل کرتے بیٹھ گئے، اور وہ بھی غلطی کر رہے ہیں۔ آج کل علماء میسر ہیں، فون اٹھائیے کیجیے، تو لوگوں کو پوچھ کر حل کر لینا چاہیے، خود اپنے طور پر حل کرنا نہیں ہے۔ یہ ایک بات اہم ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس قانون میں ہم پر ظلم ہے، استغفر اللہ، کہ اللہ کا جو قانون ہے وہ قانون ہمارے لیے پسند نہیں ہے۔ یہ بڑی کفریہ بات ہے۔ یہ ابھی جو میں نے آیت پڑھی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کو اپنے اختلافی معاملات میں آپ کو حکم نہ بنا لیں۔ اللہ کا قانون یہاں موجود ہے، آپ مسئلہ کورٹ کو لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ کا نظام یہاں موجود ہے، آپ غیر مسلموں اور چماروں اور ڈھیڑوں کے پاس جا کر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نیت کیا ہوتی ہے کہ ہم کو کچھ زیادہ مل جائے گا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو۔ تو یہ بھی جو ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ اللہ کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے یہ گنجائش ہی نہیں کہ جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو کسی اور کے پاس فیصلہ لے جائے۔ کبھی یہ بات انسان کے کفر تک چلے جاتی ہے کہ اللہ کا واضح نظام موجود ہے، آپ جو ہے کورٹ پہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ شریعت کے مطابق جب جائیداد تقسیم ہو جاتی ہے کہ فلاں بیٹے کو فلاں محلے میں گھر ملا، فلاں کو فلاں محلے میں ملا، فلاں کو زمین نہیں کھیت ملی، اس کے بعد معاملہ کو اینڈ کر دینا چاہیے، معاملے کو ختم کر دینا چاہیے۔ لوگ حسد میں آ جاتے ہیں، پراپرٹی تقسیم ہو گئی، سال 2 سال ہوا، کسی محلے کی زمین کی قیمت بڑھ گئی، کسی محلے کی قیمت کی زمین کم ہو گئی، حسد کرنے لگتے ہیں کہ فلاں کو زیادہ مل گیا، فلاں کو کم ملا۔ حالانکہ جب تقسیم کر رہے تھے سب راضی تھے، جب تقسیم ہو گئی تو بات ختم، اینڈ کر دے، معاملے کو کلوز کر دینا چاہیے۔ پھر اس کو اٹھا کر پھر یہ کرنا کہ فلاں کو زیادہ کیسے ملا، فلاں کو کم، پراپرٹی اتنی مہنگی کیوں، اتنی سستی کیوں؟ کیونکہ دن بدن چیزوں کی قیمت بڑھتی بھی رہتی ہے، گھٹتی بھی رہتی۔ اب دیکھیے اب لاک ڈاؤن کا معاملہ تھا، لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے تو زمینوں کی قیمتیں کم ہو گئی، اس کے بعد جیسے لوگوں کے پاس پیسے آ گئے تو قیمتیں بڑھ گئی۔ تو یہ جو چینجز ہوتے ہی رہیں گے، کبھی جو ہے قیمت بڑھتی ہے کبھی گھٹتی ہے، تو جب تقسیم کر دیے تو اس کو جو ہے اینڈ کر دینا چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب ہم پراپرٹی خاص طور پر تقسیم کرتے ہیں تو ویلیویشن کرنا چاہیے۔ ویلیویشن جو کرنٹ ویلیویشن، اب جو موجودہ جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کے مطابق اس کی قیمت لگانی ہوگی۔ جیسے ایک گھر تھا، والدین چھوڑ کر چلے گئے، اب اس گھر کی قیمت کیا ہے، مارکیٹ 4 لوگوں سے پوچھیے۔ اگر کوئی بیٹا کہتا ہے کہ میں خرید لوں گا اور سارے بھائیوں کو میں حصہ دے دوں گا، بہنوں کو، اچھی بات ہے، اور وہ بھی جو ہے جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ دادا پردادا کی قیمت نہیں دے سکتے آپ۔ جس پراپرٹی کی قیمت 20 لاکھ ہے، ہمارے دادا کے زمانے میں وہ 2 لاکھ تھی، وہ تھوڑی حساب کریں گے۔ جو کرنٹ ویلیو ہے، جو پریزنٹ ریٹ ہے، اس کے مطابق ہی تقسیم ہو کرنا۔ ویلیویشن جب تقسیم کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان چیزوں کی رہنمائی کے ساتھ یہ خاندان جو ہے بآسانی ان مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ اور کبھی جو ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ ترکہ کی تقسیم میں تاخیر ہونے کی وجہ سے کئی پیڑھیاں گزر جاتی ہیں، تو اس کے لیے جو ہے علماء نے ایک مناسخہ، ایک خاص حساب کا طریقہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے تقسیم کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کون انتقال ہوئے، پھر اس کے بعد کون انتقال ہوئے، پھر اس کے بعد کون انتقال ہوئے، کون کون زندہ وارثین ہیں، کون کون اس دنیا سے چلے گئے،
سب کو ایک ٹیبل کے تحت اس کو تقسیم کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا حساب بتایا جاتا ہے۔ وہ بھی مدارس میں آپ فتوے بھیج کر منگوا سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بلکہ شریعت کے مطابق جن لوگوں کو فیصلہ کرنے کا ارادہ ہو وہ ضرور ایسا کرتے ہیں۔ تو چند یہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اب اگر کسی کو کوئی سوال ہو یا سوال ریٹرن بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسے ہی پوچھنا چاہے تو یہ پوچھ سکتے ہیں، خاص طور پر انہیریٹنس اور وراثت کے مسائل کے تعلق سے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ بیٹھ جائیے شیخ، بیٹھ کر کے جی جی